الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 115 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 120 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے دو الہ بنا لو؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر کھینچ رہے ہیں یہاں پہ کہ قیامت کے دن گویا کہ ایک عدالت لگی ہوگی، اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، گویا کہ جواب دہ ہوں گے۔ اب یہاں سب سے پہلے ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، تو پھر ہم اور آپ جو ہے وہ کس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم آخرت کو بھولے بیٹھے ہوں کہ ہم شاید جواب ہی نہیں دینا، اپنی مرضی کی زندگی ہم گزار رہے ہوں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو بھی اللہ کے سامنے وہاں پہ جواب دہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے کتنا سخت ہوا کہ سوال پوچھ رہا ہے وہاں پہ کہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم، یہ تمہاری اتنی بڑی امت جو یہ کہتا تم بھیجے گئے تھے، اتنے بڑے لوگ جو ہیں، اتنی بڑی تعداد، وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، تو بتاؤ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ تو آگے سے کیا جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کو جواب گئی اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تیرے تو علم میں ہوتا، تو جانتا اس کو یقیناً۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے جی کے اندر ہے لیکن میں نہیں جانتا جو تیرے جی کے اندر ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ کس قدر ہم دیکھیں الفاظ کیسے استعمال کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کتنے عاجزی بھرے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کسی کا وہاں پہ کوئی زور نہیں ہوگا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل قدر پیغمبر ہیں جس کی کوئی امتحان اولو العزم پیغمبر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے معجزات ان کو دے کے بھیجا، اتنی زبردست ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے رہ کر دنیا میں، کہ ان کا دنیا کے اندر آنا بھی ایک معجزہ تھا۔ دنیا کے رہتے ہوئے بھی ان کو اتنے زبردست قسم کے معجزات ملے جو کسی کو بھی نہیں ملے، اور پھر دنیا سے جانا بھی ان کا جو ایک معجزہ تھا۔ ان کے اول سے آخر تک ان کی زندگی معجزوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے سامنے بالکل ایسے عاجزی کے ساتھ کھڑے، ایک بالکل عاجز بندے کی طرح، کوئی ذرا برابر بھی کوئی تکبر والا جملہ نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ یا اللہ تو میرے سے کیسا سوال پوچھا ہے، میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں؟ نہیں، نہایت عاجزی بھرے جواب اللہ کے سامنے دینے کہ اللہ تو پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا، کہ میں اپنے آپ کو خدا کروا دوں تو میرا حق بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر میں کہہ بھی دیتا تو تیرے علم میں ہوتا ہی ہے۔ اب تو میرے سے کیا سوال پوچھا، تو جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، میں کیا کہا کیا نہیں کہا، کہ تو میرے سے اس قسم کا سخت سوال پوچھا ہے، واللہ علم تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، تو میرے سے کیوں یہ سوال پوچھ رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ میں تو جانتا ہے لیکن میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تمام پوشیدہ رازوں کا، تمام غیب کو جاننے والا تو ہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو وہی کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ الا ما امرتنی به، تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا حکم تھا؟ کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کی عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام، جو کہ تمام انبیاء کا مشترکہ پیغام ہے، جتنے بھی اللہ کے نبی دنیا میں رسول ہے، سب نے یہی پیغام اپنے قوم کو دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کے درمیان گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، کہ یہی پیغام میں نے ان کو پہنچایا اور یہ میرے ماننے والے تھے وہ اسی پیغام پر تھے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا، جب مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر تو ان کا بننے کے بعد تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز کے اوپر گواہ پھر تو ہی ہے۔ یعنی کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا، میں تو یہی پیغام تیرے تک لوگوں تک پہنچائے تو انہوں نے مجھے کہا تھا، اور اسی کے پیروکار تھے جو میرے ماننے والے تھے، وہ اسی کے اوپر تھے، وہ تیری بات کرنے والے تھے۔ لیکن جب تک میں تھا، جب تک تو میں یہ گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، پھر میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو ہی جاننے والا ہے، بس تمام غیبوں کا۔ یہاں پہ یہ بھی عقیدہ کلیئر ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو کوئی علم غیب نہیں ہوتا، جب تک وہ موجود تھے، جب تک ان کو پتا تھا، وہ صاف کہہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، پھر مجھے نہیں پتا ان کے پیچھے کیا ہوا۔ جب پیغمبروں کو جب یار علم غیب نہیں ہوتا تو باقی سب لوگ ان سے پیچھے ہیں،
یہاں پہ یہ چیز بھی ہمارے سے وہ کلیئر ہوتی ہے عقیدے کے اندر کہ غیب کا علم جو ہے وہ خالص اللہ کے پاس ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں وہ دیا، جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اتنا ہی پیغمبروں کو ہی پتہ چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اور تو نے اگر سزا دے جو عذاب دے تو اللہ تیرے ہی بندے ہیں یہ، اگر تو ان کو بخش دے تو بے تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو زبردست ہے۔ اب یہاں پہ ایک دبے الفاظ میں ایک طرح کی سفارش بھی کرتی ہوں لوگوں کی کہ اللہ جو بھی کیا ہے انہوں نے، اب تیرے اوپر یہ تو سزا دینا چاہے تو بالکل سزا دے سکتا ہے، لیکن تیری بندے ہیں جو مرضی سزا دے لے، لیکن تو بخش بھی دے گا، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو عالی نال ہے، سارا آرڈر تیرا ہی چلنا ہے، بخش دے گا تجھے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا۔ تو یہ دبے الفاظ میں ایک طرح کی سفارش بھی کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب آگے کیا آیا، قول اللہ کا جواب پھر یہی ہوگا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے، آج کا دن جس دن سچوں کی سچائی ان کو صرف فائدہ دے گی، جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہوگا، حق کو مانا ہوگا، جو ان کے سامنے آیا، سچ کو نہیں جھٹلایا ہوگا، وہی ان کو فائدہ دے گا۔ جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہوگا، جنہوں نے سچ کا ساتھ نہیں دیا ہوگا، اس دن ظاہر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آلریڈی اپلائیڈ ہے اس کے اندر یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی طبی سفارش بھی وہاں پہ قبول نہیں کرنی، کوئی جو ہے شارٹ کٹ وہاں پہ نہیں چلے گا، کوئی نہ نبی کسی کو بخشوا سکے گا۔ اب ظاہر نبی نہ کسی کو بخشوا سکتا تو باقی لوگوں کو تو بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک صاف الفاظ میں جواب دیا کہ آج کے دن صرف ان کو سچوں کی ان کی سچائی فائدہ دے گی، جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہوگا وہی فائدے میں رہیں گے، باقی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں کہ نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کون؟ جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، جو حق ان کے سامنے آیا، سچ ان کے سامنے آیا، اسی کو جنہوں نے اپنایا، اس کو جھٹلایا نہیں، وہی فائدے میں رہیں گے اس دن۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر ہم چاہے جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کامیابی حاصل کریں، جھوٹ سچ ملا کے جتنا مرضی ہم آگے نکل جائیں، یہ کامیابی کسی کھاتے میں نہیں ہے، کیونکہ عارضی ہے، بالکل ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ میں للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ پھر اللہ ہی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز دہراتا ہے قرآن کے اندر کہ جو آسمان و زمین ہے سب کچھ اسی کا ہے، تمام بادشاہت اسی کی ہے۔ کیوں یہ چیز دہرائی جاتی ہے؟ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے بار بار کہ اس دنیا کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بےایمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شارٹ کر کے آتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارا کچھ نہیں ہے، تم اس کے لیے جو لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، یہاں پہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے تمہیں عارضی طور پر ایک امانت کے طور پر دیا ہوا ہے کہ اس نے واپس لے لینا، تم نے یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا، تم کا کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ بے وقوفی ہے سراسر کے انسان اس دنیا کی خاطر جو ہماری ہے ہی نہیں، اس کی خاطر آخرت کے برباد کر جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ہم اگر وہاں فیہن، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا سب اللہ کا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کے درمیان بھی جو کچھ ہے، ٹوٹل اللہ نے کل کے کل چیزوں کو بتا دیا، سب اللہ کا ہے، ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ عارضی طور میں اللہ نے صرف دیا، برتنے کے لیے دیا ہے، ایک امتحان کے طور پہ دیا ہے، یہ امانت ہم نے اللہ کو واپس لوٹا دینی ہے، ہم نے نہیں لے کے جانی۔ وہ اللہ کل شیء قدیر، وہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اصل قدرت اسی کی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے جو ہمیں قدرت دے دی، طاقت دے دی ہے تھوڑی سی، یہ آزمانے کے لیے ہی دی ہے، اسی کا امتحان ہمارا ہے، اسی کا رزلٹ ہمیں آخر میں ملنا ہے، اچھا کر لیں یا برا کر لیں، یہ اللہ نے ہمارے اختیار پہ چھوڑ دیا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی تھوڑی سی مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو بس ہم تھوڑی سی مہلت سمجھ کے گزاریں گے، اصل ہماری چیز آخرت ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔